جماعت اسلامی ہند جد و جہد کے 75 سال، ایک ہماگیر تعارفی پروگرام 17 دسمبر 2022 سے شروع ہوا۔ یہ پروگرام 16 اپریل 2023 تک چلنے والا ہے۔ اس نہایت ہی اہم پروگرام میں ہم سب نے مل کر کچھ اجتماعی اور کچھ انفرادی اہداف طے کیے ہیں۔ مرکز جماعت اسلامی ہند نے اس اہم تعارفی پروگرام کے سلسلے میں 4 مقاصد بیان کیے ہیں۔ نمبر 1، میڈیا اور سماج کے بااثر طبقے میں جماعت کا تعارف اور جماعت کی خدمات کا تعارف۔ نمبر 2، برادران وطن کے منتخب طبقات میں جماعت کا تعارف اور ان کی غلط فہمیوں کا ازالہ کرنا۔ نمبر 3، جماعت اسلامی ہند کے سلسلے میں مسلمانوں میں عام تعارفی پروگرام پیش کرنا اور انہیں جماعت سے منظم انداز میں قریب کرنے کی کوشش کرنا۔ اور نمبر 4، جماعت کے تعلق سے عام لوگوں کے تاثرات حاصل کرنا، اپنا جائزہ اور احتساب لینا اور پھر مستقبل کے منصوبے بنانا۔ محترم ساتھیوں، ہمیں ان مقاصد کو بہر صورت حاصل کرنا ہے، لیکن اگر ہم اپنے داخلی نظام اور اپنی ذات پر غور کریں تو یہ مقاصد اور یہ اہداف کچھ ضروری لوازمات کا تقاضا کرتے ہیں۔ مجھے اس وقت امیر جماعت اسلامی ہند کی وہ بات یاد آ رہی ہے جو انہوں نے ہمت نگر کے اجتماع میں کہی تھی کہ ہم میں سے ہر ایک فرد جماعت کو 3 افراد فراہم کرے، ایک آدمی اپنے گھر سے، ایک اپنے پروفیشن سے اور ایک اپنے محلے سے۔ جماعت کی دفعہ 8 بھی ارکان جماعت سے یہ تقاضا کرتی ہے کہ وہ جماعت کا عقیدہ اور اس کا نصب العین عام کریں اور اقامت دین کی اس منظم جد و جہد میں لوگوں کو شامل کرنے کی کوشش کریں۔ امیر جماعت اسلامی ہند نے یہ بات بھی کہی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے گھر سے ہمارا جنازہ اٹھے اور ساتھ ہی ساتھ تحریک کا جنازہ بھی ہمارے گھروں سے اٹھ جائے۔ محترم ساتھیوں، امیر جماعت نے ہمیں یہ بات بھی یاد دلائی تھی کہ ہم کئی سالوں سے جماعت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ہم میں سے کوئی 40 سال سے جماعت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ان کے اہل خانہ میں ان کے 4 بیٹے ہیں، 3 بیٹیاں ہیں، 3 داماد ہیں، 4 بہویں ہیں، نواسے ہیں، ناتیاں ہیں، پوتے ہیں۔ 40 برس سے ہم جماعت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی جماعت کا کارکن نہ بن سکا۔ امیر جماعت نے ہم سے سوال کیا تھا کہ کیا ہم ارکان جماعت کہلانے کے قابل ہیں؟ میرے ہر دل عزیز رائے حق کے ساتھیوں، سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ جماعت اپنے تاسیس کے 75 سال مکمل کرنے جا رہی ہے۔ یہ وقت ہے کہ ہم اپنے عہد کو وفا کریں۔ یہ وقت ہے تجدید عہد کا۔ رکنیت کا فارم بھرتے وقت اور جب رکنیت قبول ہوئی اس وقت جو احساسات ہمارے دلوں میں پنپ رہے تھے، یہ وقت ہے اسے یاد کرنے کا۔ ہمیں کا ہر ایک فرد جماعت سے کیے ہوئے اپنے وعدے کو یاد کرے اور اپنے نصب العین کا احیاء کرے۔ ہمیں سے ہر ایک فرد دستور جماعت اسلامی ہند کا گہرائی سے مطالعہ کرے۔ ہمیں کا ہر ایک فرد سب سے پہلے اپنے اہل خانہ کو جماعت اسلامی ہند کا تعارف پیش کرے اور ان کی شمولیت کو یقینی بنائے۔ اس کے لیے ہمیں منظم کوشش کرنی ہے۔ ہم اپنے گھروں میں نشستوں کا اہتمام کریں جس میں مولانا مودودی کی زندگی پر بنی ڈاکیومنٹریز دکھائیں، مولانا مودودی کے زندگی کے مختلف پہلوؤں کا تذکرہ کریں، اس مرد مجاہد کی قربانیوں کو یاد کریں، مولانا مودودی کی کتابوں کا تعارف کرائیں اور پھر ایک ساتھ مل کر جینے اور مرنے کا وعدہ اپنے آپ سے کریں۔ ہمیں کا ہر ایک فرد، چاہے وہ جوان ہو، چاہے وہ ضعیف العمر ہو، چاہے وہ ہماری خواتین ہوں، انہیں چاہیے کہ وہ اپنی ذاتی فہرست تیار کریں اور سب سے انفرادی ملاقات کریں۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس سلسلے میں علمی تیاری بھی کریں۔ کچھ لٹریچر کا مطالعہ اس کے لیے مفید معلوم ہوتا ہے۔
جیسے جماعت اسلامی ہند کیا ہے اور کیا نہیں، جماعت اسلامی ہند کی 5 بنیادی خصوصیات، اور آخر میں دستور جماعت اسلامی ہند۔ محترم ساتھیوں، مجھے امید ہے کہ ہم سب مل کر اپنی استطاعت بھر اس تعارفی پروگرام کو مکمل انداز میں روبہ عمل لانے کی کوشش کریں گے۔ میں اللہ رب العزت سے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں جماعت سے کیے ہوئے اپنے وعدے کو یاد رکھنے کی توفیق دے، اپنے نصب العین کو عام کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کرے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اور ہمارے اہل خانہ کو بھی تحریک اسلامی ہند کے ساتھ جوڑے رکھے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔